أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية أخرى: وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تبارك وتعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وقال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نار خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق الإنسان مما وصف لكم. صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب۔ زیر بحث موضوع ہے جنوں کی حقیقتیں۔ جیسے ہی لفظ جن سنتے ہیں، ہم میں سے اکثر و بیشتر تھوڑی سی گھبراہٹ، تھوڑا سا ڈر ان کے وجود میں دکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ جو جن ہیں، ان کے تعلق سے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے اور ان کی تفصیل جاننا چاہے تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی جنوں کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے تو یہ گفتگو ختم نہیں ہوتی، چونکہ جب آدمی ان باتوں کو سنتا ہے تو بہت ساری اپنی باتیں اسے یاد آ جاتی ہیں، خود اپنے تجربے اسے یاد آ جاتے ہیں، ایک دوسرے اپنی تجربے سناتے رہتے ہیں اور بات ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہم جس مقصد کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں وہ کوئی عام مجلس یا پھر عام گفتگو نہیں ہے۔ ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں اس مقصد سے کہ یہ جانیں کہ جنوں کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اور ہماری شریعت میں اس چیز کی کیا حقیقت ہے، کس حد تک ڈرنا چاہیے اور کہاں نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیا جن واقعی ایسی مخلوق ہے جس کے تعلق سے ہم ڈرنا چاہیے؟ کیا جن کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان شادی بیاہیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا وہ مر جائیں گے؟ اور ان میں سے کنہیں شیاطین کہا جاتا ہے، اور انہیں کیا خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا جن ان کا تعلق جادوگری سے ہے؟ کیا جادوگر واقعی جنوں کو مسخر کرتے ہیں؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات سننے کے لیے ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کا ایک دوسرا ورشن بھی ہو تاکہ ہماری بات جنوں کے تعلق سے مکمل ہو جائے۔ آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ جنوں کی حقیقت، ان کی طبیعت، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ چلیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ جن کو لیتے ہیں۔ جن یجن جنتن و جنونن ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھپنا، پوشیدہ ہونا، مخفی ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں
کیوں جن کو جن کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری نظروں سے مخفی رہتے ہیں، ہماری نظروں میں، ہمارے نظر میں نہیں آتے، ان کی دنیا، ان کا عالم کچھ اور ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس دنیا میں مختلف دنیایں، مختلف عالمیں بنائی ہیں۔ ایک عالم ہے مثال کے طور پر یہ چرندے پرندے، ان جانوروں کا ایک عالم ہے، ان کی حقائق ہیں، ان کا جینا ہے، ان کا بیہیویئر ہے، ان کی زندگی ہے، وہ جیتے ہیں مرتے ہیں، ایک بالکل مختلف عالم ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی زندگی ہے، ان کا ایک مستقل عالم ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آئے، کیسے رہیں گے، کیسے جینا چاہیے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، ایک مستقل عالم ہے۔ آپ جھاڑوں کو لے لیجئے، ایک مستقل عالم ہے، پہاڑوں کو لے لیجئے، ایک مستقل عالم ہے، سمندر کے مچھلیوں کو لے لیجئے، ایک مستقل عالم ہے۔ اسی طریقے سے جنوں کا ایک مستقل عالم ہے۔ یہ عالم جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس میں پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے حقائق پورے کے طور پر پورے کے پورے ہم نہیں جانتے، یہ حقائق چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہم نہیں جانتے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جنوں کے تعلق سے یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نہیں جانتے، اور جو باتیں ہم جانتے ہیں یا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہو، یا پھر تجربے سے ہم نے جانا ہو، ورنہ حقیقی معنی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ایک مستقل عالم ہے، ایک مستقل دنیا ہے، اور ایک مستقل ان کے اندر ان کی طبیعتیں ہیں، ان کی مزاج ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ لفظ جن کا معنی چھپنا، مخفی ہونا، ایسی چیز جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے پاگل کو عربی زبان میں مجنون کہتے ہیں، پاگل پن کو عربی زبان میں جنون کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں پردہ پڑ جاتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کا اور دماغ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اور عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کوڑی کی بیماری سے، برس کی بیماری سے، اور پاگل پن سے، اور ہر نقصان دہ بیماری سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ جنون کا استعمال کیا جس کا معنی ہے پاگل پن، اور اسی لیے عربی زبان میں دیوانے کو مجنون کہتے ہیں۔ اور اسی لیے عربی زبان میں جو ماں کے پیٹ پہ بچہ ہے، جو فیٹس جسے کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں لفظ ہے جنین۔ جنین یہ بھی دیکھیے جیم نون سے ہی لفظ نکلا ہے، جنین یعنی یہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے، جب باہر آئے گا تو بچہ کہلایا جائے گا، باہر آیا تو انسان کہلایا جائے گا۔ تو لفظ جن کا معنی چھپا ہوا ہونا، اور اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں، اسی میں وہی جین اور نون ہے، اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں تاکہ جب آدمی جنت میں چلے جاتا ہے تو جنت کے جو گھنے گنجان جو جھاڑیاں درخت ہیں اس میں وہ چھپ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ باغات کو بھی عربی زبان میں جنت کہتے ہیں، جو گھنے گنجان باغات ہیں جہاں ڈھیر سارے درخت ہیں، جس میں ہریالی چھائی ہوئی ہے، جس میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اوپر سے دیکھنے والا اسے نظر ہی نہیں آتا کیونکہ وہ جھاڑیوں، پیڑیوں اور درختوں میں چھپ جاتا ہے۔ تو جن کا یہی معنی ہے، چونکہ یہ لوگ ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جن کی حقیقت ہے۔ اب جن کے بہت سارے نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں استعمال میں ہیں۔ سب سے پہلے جنی کہتے ہیں، یعنی جو جن کے نسل کا ہے اسے جنی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا نام ہے عامر کہتے ہیں، یہ جہاں انسان رہتے ہیں، مساجد میں، گھروں میں، ان میں سے بعض رہتے ہیں، تو اس قسم کی جن کو عمار الارض کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارواح کہا جاتا ہے۔ ارواح کا معنی وہ جن جو بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان قسم کی جنوں کو ارواح کہا جاتا ہے۔ اگر جن کے اندر شر پیدا ہو جائے، وہ فتنے میں اتر آئے اور وہ فسادات کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لے، جن اور شیطان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، شیطان جنوں میں سے ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ یہ جو ابلیس، جب اسے حکم ہوا کہ ملائکہ کے سامنے سجدے میں گر جائے تو اس نے نافرمانی کی، اور اللہ نے کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، اور یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ابلیس کہا۔
اللہ نے اسے شیطان کہا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ جو ابلیس ہے یہ ایک زمانے میں بہت بڑا عبادت گزار تھا, بہت بڑا عابد اور زاہد تھا, یہاں تک کہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا. اور بعض اہل علم یہاں تک کہا کہ جنت کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں تھی, اتنا قریب تھا اللہ کے یہاں. اور جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور انسان کے ڈھانچے کو بنایا, کہا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچے کے قریب آیا اور ادھر ادھر بھٹکا اور اس کے بعد ڈھانچے میں جھانکنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ ڈھانچہ کھوکھلا ہے. تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایک کھوکھلی چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اور وہاں سے اسے تکبری پیدا ہو گئی. اور اللہ نے کہا جب ملائکہ کو کہ اس انسان کے سامنے سجدے میں گر جائیں تو سب سجدے میں گر گئے. اس نے کہا کہ نہیں, میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, میری فوقیت اس پر ہے, تو میں اس کے سامنے کیسے سجدے ریز ہو سکتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد ہو گیا ابلیس اور اس کے بعد ہو گیا شیطان. ابلیس کا معنی مایوس ہونا, ابلیس کا معنی مایوس ہونا. یہ لفظ نکلا ہے ابلس ابلیسو کے اشتقاق سے. معنی یہ کہ ابلیس مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہو گیا؟ اللہ نے جب اسے آزمایا, اللہ نے کہا کہ اس مٹی کے ڈھانچے کے سامنے سجدہ کر ڈالو, تو تمام ملائکہ اگرچہ کہ ان کے لیے دشوار کن تھا کہ یہ ایک چیز جو بعد میں بنائی گئی اس کے سامنے ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں, یہ ان کے لیے دشوار کن تھا, لیکن اللہ کے حکم پر انہوں نے صبر کیا اور آگے بڑھے, سجدہ کر ڈالا. لیکن یہ جو جن تھا اسے صبر نہیں ہو پایا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اس سے سمجھا کہ اللہ مجھے ذلیل کر رہا ہے, اللہ مجھے میرے مرتبے سے نیچے گرا رہا ہے, میرے منصب کو اللہ نہیں دے رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو غلطی کر بیٹھا, ملعون ثابت ہوا. یہی لفظ ہے ابلیس کا, مایوس ہونا. اور شیطان بھی اسی کو کہتے ہیں. شیطان شطن یشطن کا معنی ہے فتنہ کرنا, متمرد ہونا, سرکش ہونا, تندخو ہونا, ہے نا, تکبر میں غرور میں پڑ جانا, یہ معنی آتا ہے شطنہ کا. یعنی شیطان وہ جو انتہائی تکبری میں پڑ گیا, انکار کرنے لگا. تو بہرحال یہ شیطان یہی جن سے ہے اور جنوں میں سے ہی شیطان ہے نا. جب یہ جن اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, شر میں اتر آئے, انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے. اگر یہ نیک صالح بن جائے تو یہ جن ہی رہتے ہیں. اسی لیے جنوں میں بہت سارے اچھے بھی ہیں اور بہت سارے برے بھی ہیں, لیکن برائی ان کے اندر, شر پسندی ان کے اندر زیادہ ہے. اور اللہ نے جب قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ دیکھو میں زمین میں میرا ایک نائب بنانے والا ہوں جو خلیفہ ہوگا, جو میرے حکم کی تنفیذ کرے گا زمین میں, میں جو بھی کہوں گا اس پر عمل کر گزرے گا. تو فوراً ملائکہ نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا, اے اللہ کیا تو زمین میں ایک ایسی ذات کو بنانے والا ہے, ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے, یسفک الدماء, خون بہائیں گے, وہ یفسد, اور زمین میں فتنہ کریں گے. خون بہائیں گے اور فتنہ کریں گے, فتنہ کریں گے, خون بہائیں گے. یہاں پر ملائکہ دو بدترین صفتوں کا ذکر کرتے ہیں جس کا علم انہیں ہوا جن کے پیدا کرنے کے بعد. تو اللہ نے ملائکہ بنایا, بعد میں جن بنایا, بعد میں اللہ نے انسانوں کو بنایا. تو یہ جو جن تھے زمین میں انسانوں سے پہلے انہیں ہی اشرف المخلوقات کہا جاتا تھا. یہی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے لوگ تھے جو زمین میں اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن انہوں نے زمین میں فتنہ کیا, خوب فتنہ کیا, جس کا ذکر ملائکہ ادھر کر رہے ہیں. ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے جنوں کو دیکھا ہے, انہوں نے زمین میں فتنہ کیا اور زمین میں خون بہایا, تو کیا تو پھر ایک دوسری مخلوق کو بنانے والا ہے جو پھر یہ کام کرے گی؟ کیا ہمارا ہونا باقی نہیں ہے؟ ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو چیز میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے, جو چیز میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ نے آدم کے تعلق سے کہا وعلم آدم الاسماء كلها, آدم کو اللہ نے پورا علم دیا. اور پھر ملائکہ کے سامنے کھڑا کیا اور ملائکہ سے کہا کہ چلو بتاؤ
کہ تم لوگوں نے جب انکار کیا آدم کو لے کر، اعتراض کیا، تو چلو بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے، چلو بتاؤ تم ان چیزوں کے تعلق سے کیا علم رکھتے ہو؟ تو ملائکہ نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ نے آدم کو علم دیا جو علم ملائکہ کو نہیں دیا تھا، تو آدم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے مرتبے کو بلند کیا۔ تو یہاں پر یہ جو جن سے تھا، جنوں کا سردار تھا، ملائکہ کے قریب تھا، وہ ابلیس بنتا ہے اور اس کے بعد وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، اور جنوں کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام شیطان ہے۔ جن شیطان اس وقت بنتے ہیں جب وہ نافرمانی میں اتراتے ہیں، جب یہی شیطان متمرد ہو جائے، غرور آ جائے، اس کے اندر تکبر آ جائے، اسی کو افریت کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں جنوں کو لے کر جس کا ذکر اہل علم نے اپنی کتابوں میں کیا۔ اب جنوں کے اقسام سن لیجئے۔ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، جیسے طبرانی کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 اصناف، 3 قسم کے جن ہوتے ہیں۔ صنفن یطیر فی الہوا، ان میں سے بعض جن ایسے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، بعض جن ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب جن ہواؤں میں نہیں اڑتے، سب کے اندر یہ تیزی سے منتقل ہونا یہ چیز پائی نہیں جاتی، تو بعض ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں۔ تو ایک قسم اڑنے والی قسم ہے۔ وہ قسم حیات و کلاب، جنوں کے بعض ایسے قسمیں ہیں جو ہمیشہ کتوں کے شکل میں رہتے ہیں، ہمیشہ سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ آپ سنیں گے ابھی آگے چل کر کہ جنوں کی ایک طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بدل سکتے ہیں، اپنے وجود کو بدل سکتے ہیں، وہ کسی انسان کے شکل کو اختیار کر سکتے ہیں، کسی جانور کے شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض جن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ جنوں کے بھی حیوانات ہیں، جیسے انسان کے ہاں ان کے مویشی جانور ہیں، ویسے جنوں کے بھی مویشی جانور ہیں، وہ بھی اپنے اندر جانور رکھتے ہیں۔ اب یہ جانور کی کیا حقیقت ہے، یہ جانور کیسے ہوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، یہ کھانے کا تو ذکر آئے گا آپ کے سامنے، لیکن یہ ہوتے کیا ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، نہیں جانتے ہم۔ بہت ساری باتیں جنوں کو لے کر یاد رکھ لیں، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور بہت ساری باتیں خرافاتی باتیں ہوتی ہیں۔ جو باتیں جو آج آپ سننے والے ہیں کتاب و سنت کی روح میں، ان کے علاوہ جو بھی ان کا کہنا ان کا کہنا، فلاں نے کہا فلاں نے کہا، ایسی باتوں پر کبھی بھی اعتماد مت کریں، کیونکہ یہ باتیں عام طور پر حقیقت سے دور ہوتی ہیں۔ تو دوسری قسم ان کی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جانور کی شکل میں ہوتے ہیں، خاص طور پر سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور ان میں تیسری قسم یہ ہے کہ یہ یحلون ویضعنون، ان میں سے نومڑک ہوتے ہیں۔ نومڑک کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو کسی ایک جگہ نہیں رہتے، گھومتے رہتے ہیں، کہیں کسی بھی ضرورت تھی تو وہاں پہنچے، ضرورت پوری کر لی، پھر وہاں سے نکل گئے۔ تو جنہوں میں قسم ایسی ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں، اپنا خیمہ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں اور رکتے ہیں، ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی سی روایت میں 3 قسموں کا ذکر کیا، اور دوسری احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنوں میں اور بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو عفریت کہا جاتا ہے، اور ایک کو خبل کہا جاتا ہے، اور تیسرے کو غیلان کہا جاتا ہے۔ عفریت وہ جن ہیں جو متمرد اور متکبر ہوتے ہیں، ان کے اندر کبر و غرور ہوتا ہے، وہ خاص طور پر انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور انسانوں کو ڈرانا، انہیں پریشان کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض ہوتے ہیں خبل، یہ انسان کے جسم میں داخل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لے، ہر جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا، ہر جن انسان کو پریشان نہیں کرتا۔ ان میں سے بعض قسمیں ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ خبل ایک قسم ہے، یہ انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو اذیت دینا یہ جانتے ہیں۔ اور ان میں تیسری قسم ہے جنہیں غیلان کہا جاتا ہے، جو صحراؤں میں رہتے ہیں، بیاباں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، جھیلوں میں رہتے ہیں، خالی جگہوں میں رہتے ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ جب اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا تو آگ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا ہے، کیا اگر ہم میں سے کسی آدمی کو مار لگ جائے، کٹ جائے، تو کیا جسم سے مٹی نکل آتی ہے؟ چکنی مٹی نکل آتی ہے؟ نہیں، جسم سے خون نکل آتا ہے، اور جسم میں گوشت ہے نا۔ اگر کسی آدمی کو مٹی کے کسی
गड्ढे में डाल दिया जाता है, आदमी मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मिट्टी में बन के, जैसे मछली पानी में तिरती है वैसा मिट्टी में थोड़ी तिरता है। तो अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, ठीक है, लेकिन बनने के बाद, रूह फूकने के बाद इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। इसके जिस्म में गोश्त अल्लाह ने बनाया, हड्डियां चढ़ाई, है ना, चमड़ी चढ़ाई, खून बहता है। ये सब अगरचे के बुनियादी तौर पर मिट्टी के हैं, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी शक्लों को बदल लिया। इसके हकायक, इसके रियलिटीज चेंज हो गए। बिल्कुल यही मामला जिनों के साथ है। अगरचे कि उनकी पैदाइश आग से हुई, अल्लाह ने आतिश से उन्हें बनाया, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां होने के बाद हकीकत कुछ और हो गई। ये एक हवा की शक्ल में रहते हैं और हवा की शक्ल में घूमते हैं। इन्हें कोई आदमी कब्जे में ले नहीं सकता, इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, है ना। ये हवा की शक्ल में होते हैं और इन्हीं को बाज लोग रूह भी कहते हैं। रूह जैसे इंसान के जिस्म में होती, जो नजर नहीं आती, वैसे ये होते हैं, नजर नहीं आते। हो सकता है कि ऐसी मजलिस में आए और मजालिस में आए और जाएं, तो इन्हें आमतौर पर घूमने, इंसानों के घरों में जाने की इजाजत है, लेकिन इनमें से बाज लोग मजबूर होते हैं इंसान को तकलीफ देने के लिए। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में आप देखेंगे कि ये जिन, शैतान और इंसान के दरमियान जो कश्मकश है, जो लड़ाइयां हैं, कैसे इंसान जिनों को तकलीफ पहुंचाते हैं और कैसे जिन इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह हम आइंदा की मजलिस में इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। अब हम सिर्फ हकायक को आपके सामने बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अबू हुरैरा की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा जाओ, मुझे जरूरत आ गई है, यानी हाजत आ गई है, मैं हाजत पूरी करना चाह रहा हूं, जाओ जाकर ढेले लाओ। आप जानते हैं हाजत पूरी करने के बाद आदमी पानी इस्तेमाल करता है और कभी कभार पत्थर और ढेले इस्तेमाल करता है सफाई के लिए, इसी को इस्तिजमार कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि जाओ जाकर ढेले लाओ, और साथ साथ कहा कि ला तअतीनी बी अज़्मिन वला बिरौस। ऐ अबू हुरैरा, याद रखना, कोई हिड्डी ना लाना और ना कोई गोबर लाना, ये दो चीजों को छोड़कर कोई दूसरी चीजें तो लेकर आओ। तो अबू हुरैरा ढेले लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंजा किया। इस्तिंजा करने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि या रसूलल्लाह, आपने इन दो चीजों से रोका क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुमा मिन तामी इख्वानिकुमुल जिन। याद रखो, ये तुम्हारे भाई जिनों का ग़िज़ा है, ये तुम्हारे भाई जिनों का ग़िज़ा है। एक दूसरी रिवायत में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो हड्डियां हैं ये तुम्हारे भाई जिनों की ग़िज़ा है, और ये जो गोबर है तुम्हारे भाई जिन, उनके जो जानवर है उनकी ग़िज़ा है, उनके जो जानवर है उनकी ग़िज़ा है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, तो हम में से बाज लोगों को साथ लेकर गए और रात का वक्त था तो साथ लेकर आगे बढ़े। एक टेली पर जब पहुंचे तो हमारे सामने उन्होंने खत खींचकर कहा कि तुम लोग यहीं रुक जाओ। ये कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और बहुत देर के बाद वापस आए, बहुत देर के बाद वापस आए। और अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए तो हम घबरा गए, क्योंकि उस जमाने में यहूदियों का टेंशन था। हम ये समझ गए कि कहीं यहूदियों ने कत्ल तो नहीं कर डाला। ये कह के अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनके साथ जो लोग थे कहते हैं कि हम इधर उधर निकल गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में, यहां तक कि फजर का वक्त आ गया। फजर के वक्त के करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आ गए। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, आप कहां चले गए थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं गया था तो मेरी मुलाकात जिनों से हो गई, तो उन्होंने मुझसे ढेर सारे सवालात पूछे, तो मैं उनके जवाब देता रहा, यहां तक कि वक्त इतना घट गया। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, जाकर बताते हैं कि मैं इधर बैठा हुआ था तो सारे जिन इधर बैठे हुए थे, तो उनके आंख के आसार बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि या रसूलल्लाह, उन्होंने आपसे पूछा क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने ढेर सारे सवाल पूछे, उनमें से एक सवाल यह था कि हम क्या खाएं, हमारा तोशा क्या होना चाहिए, अब बताएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारा खाना हड्डियां हैं, जो अल्लाह हमारे छोड़े हुए हड्डियों को जब वो तुम्हारे पास पहुंचेंगे तो गोश्त वाले बन जाएंगे, वो गोश्त वाले बन जाएंगे, गोया कि तुम गोश्त खा रहे हो। तो ये एक हड्डी मैंने उन्हें सजेस्ट किया
اور نمبر 2 میں نے کہا کہ تمہارے جانوروں کی غذا ہمارے جانوروں کا گوبر ہوگا. تو اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور خاص طور پر کھانے کو لے کر سوال کیا. اسے معلوم ہوا کہ جنوں کے اندر یہ کھانے کو لے کر بڑی پریشانی تھی کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, ہے نا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انسانوں کا خون پیتے ہیں, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گندگی کھاتے ہیں, وہ ہر چیز کھاتے ہیں, وہ ہر چیز کھاتے ہیں, مٹی سے لے کر انسان کے خون سے لے کر جتنی بھی گندگی آئے اور جتنی بھی اچھی چیزیں سب کھاتے ہیں. اس لیے جنہوں نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کھائیں کیا چھوڑیں, کون سی غذا ہمارے لیے اچھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین غذا کا ذکر کیا, بہترین غذا کا ذکر کیا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں سے ثابت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو یہاں پر بیٹھ کر میں نے گفتگو کی. اور قرآن کے اندر سورۃ الجن ایک مستقل سورت ہے جس میں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس کی تفصیل موجود ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا گفتگو کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا, پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ سورہ مکی سورت ہے, اور مکے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی اور انہیں راہ راست کی طرف بلایا. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ سن لیجئے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی رسول بھیجتا ہے جو کہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں. انبیاء اور رسول انسانوں میں سے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام انسان تھے, نوح علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب انسان سے تھے. کیا جنوں کے درمیان رسول آتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ جنوں کے درمیان رسول نہیں آتے تھے, جنوں کے درمیان رسول نہیں آتے تھے, بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے جو اچھے ہوتے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے, جو تعلیم انہوں نے حاصل کی اسے وہ نشر و اشاعت کرتے, پھیلاتے. تو جنوں کے اندر ڈرانے والے منذرین مبشرین موجود ہیں, لیکن ان کے اندر انبیاء اور رسول موجود نہیں ہیں. تو جن آتے ہیں اچھی باتیں سنتے اور لے کر جا کر پہنچاتے ہیں. اور اسی صورت کے اندر جنہوں نے خود کہا کہ کننا طرائق قددا, جن کہتے ہیں کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں, ہم میں سے برے بھی ہیں, ہم میں سے اچھے بھی ہیں, ہم میں سے بدکار بھی ہیں, ہم میں سے اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں, ہم میں سے اللہ کی مخالفت کرنے والے بھی ہیں. ہمارے مختلف مذاہب ہیں, ہمارے اندر مختلف فرقے ہیں, ہمارے اندر مختلف فرقے ہیں. یہ جن کہتے ہیں سورہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو امام شعبی ایک بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام ہیں. ان کے مجلسوں میں جن آتے تھے, یہ جب بھی دین کا درس دیتے تھے ان کے مجلس میں جن آتے تھے, اور ان کی شاگرد کہتے ہیں کہ کبھی کبھار امام گفتگو کرتے وہاں پر کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں تھا. تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس سے گفتگو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور میں جوابات دیتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جن میرے پاس آتا تھا, دروازے بند ہوتے تھے, دیوار سے نکل آتا تھا, میں اس کی آواز سنتا تھا, آدمی نظر نہیں آتا تھا, اور مجھ سے آ کے بہت ساری تعلیم حاصل کرتا, بہت ساری باتیں سنتا, اور اس کے بعد کبھی کبھار میں اسے کہتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تو کھاتا. میں دیکھتا تھا کہ کھانا اٹھ رہا ہے لیکن ایک کھانا کہاں جا رہا ہے نظر نہیں آتا تھا. تو میں نے ایک مرتبہ اس جن سے پوچھا کہ میرے پاس ایک سوال, تم مجھ سے بہت کچھ سیکھتے ہو, میں تم سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بتاؤ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بڑی عزت سے اس نے کہا. تو امام شعبی نے کہا کہ کیا تمہارے اندر فرقے ہیں جیسے ہم انسانوں میں ہیں؟ ہمارے اندر خوارج ہیں, ہمارے اندر اس زمان میں شیعہ تھے, معتزلہ تھے, مختلف فرقے ہیں, کیا تمہارے اندر بھی فرقے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں, ہمارے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں, بھیانک اختلافات ہے نا, ہم بھی جھگڑتے ہیں, ہمارے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ہمارے اندر بھی مارکے ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, ہم بھی قتل کرتے ہیں, ہم کو بھی قتل کیا جاتا ہے. تو امام شعبی نے کہا کہ سب سے بدترین فرقہ کون سا بتاؤ. اس نے کہا کہ ہمارے اندر سب سے بدترین فرقہ شیعہ کا فرقہ ہے, ہمارے اندر سب سے بدترین فرقہ شیعہ کا فرقہ ہے. یہ واقعہ امام شعبی کے تعلق سے منقول ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ان کا کھانا ہڈی ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال, لا تشربوا بالشمال فإن الشیطان یشرب بالشمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ, کیونکہ جب آپ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہو تو اصل میں شیطان کھا رہا ہوتا ہے. آپ الٹے ہاتھ سے مت پیو کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ کے کھانے میں بھی حملہ کرتا ہے. جیسے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آدمی بیٹھتا ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے
اور کہتا ہے بسم اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب آدمی بیٹھتا ہے کھانے کے لیے اور کہتا ہے بسم اللہ، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آج کا ڈنر ختم، اب ہم کھا نہیں سکتے۔ جب بھی آدمی اللہ کا نام لیتا ہے شیطان اس سے مفرور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا تو باقاعدہ وہ بیٹھ کے کھاتا ہے، باقاعدہ وہ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ تو اسے بات بھی جان لیجئے کہ ہماری غذاؤں کو، ہماری چیزوں کو انہیں استعمال کرنے کے لیے کوئی ایک انسان ایکسس دے، ورنہ وہ براہ راست استعمال نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اناج کو سیدھے سیدھے کھا لے، ہمارے جانوروں کو سیدھے سیدھے کھا لے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان انہیں ایکسس دے تو ہی ہمارے وہ کھانوں کو کھا سکتا ہے۔ تو جب آدمی بسم اللہ نہیں کہتا تو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے شین میں کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا شروع کرنے والے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھے وہ ہاتھ ڈالنے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب اتنے میں یہاں سے ایک بوڑھا آدمی آیا، وہ بھی بڑی تیزی سے آیا اور سیدھے ہاتھ ڈالنا چاہا کھانا کھانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں بغیر بسم اللہ کے جب کھاتے ہو تو شیطان تمہارے کھانے میں اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ لڑکی اور یہ آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جان رکھو میں نے شیطان کے ہاتھ کو پکڑ رکھا ہے۔ تو جب آدمی بسم اللہ نہیں کہتا تو وہ باقاعدہ کھانے میں اپنا حصہ لیتا ہے۔ اور شیطان پیتا کیا ہے؟ یاد رکھ لے، اہل علم نے اتفاقاً کہا ہے کہ شراب کو سب سے پہلے بنانے والا شیطان تھا۔ شیطان نے سب سے پہلے شراب کو بنایا، کیونکہ وہ لوگوں کو غفلت میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اس نے بہترین ایک چیز اس کے نظر میں بنائی تاکہ لوگ غفلت میں پڑے رہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بلا شبہ شراب، جوا، اور اس کے بعد یہ جادوئی تیریں، اور اس کے بعد یہ بت، یہ سب شیطان کی پیدا کردہ ہے، گندی ہے۔ شیطان کی عمل شیطان کی پیدا کردہ ہے جو کہ گندی ہے۔ تو ابن القیم نے اس آیت سے استدلال کیا کہ سب سے پہلے شیطان بنانے والا، شیطان نے جس چیز کو بنایا وہ چیز تھی شراب، اور شیطان شراب پیتا ہے اور اپنے چیلوں کو شراب پلاتا ہے۔ یہ ہے کھانے پینے کی بات۔ کیا یہ شادی کرتے ہیں؟ کیا ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہاں، یہ شادی کرتے ہیں اور ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، ان کی نسل چلتی ہے، ان کے اندر قبائل ہیں، ان کے اندر زبانیں ہیں۔ جیسے انسان کے اندر مختلف قبیلے ہیں ویسے ان کے اندر مختلف قبیلے ہیں، جیسے انسان کے اندر زبانوں کے جھگڑے ویسے ان کے اندر بھی زبانوں کے جھگڑے ہیں، ویسے ہی نسلوں کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جیسے انسان ہیں بالکل جن بھی ویسے ہیں، اور ان کے ہاں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے عمر بن عبد العزیز کا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز مکہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک سام کو دیکھا جو مرا پڑا ہوا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ یہ سام کیوں راستے میں پڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے سام کو اٹھایا اور گڈھا کھود کے سام کو دفن کر دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دفن کیا تو پیچھے سے آواز آئی کہ اے سرق، تو نجاح پا گیا۔ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ کون بول رہا ہے بھائی؟ تو صاحب نے کہا کہ میں اس جن جو سام کی شکل میں مرا پڑا ہوا ہے اس کا باپ ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تیرا لڑکا جب مرے گا تو میری امت کا بہترین آدمی اسے دفن کرے گا، میری امت کا بہترین آدمی اسے دفن کرے گا۔ تو جب میں نے عمر بن عبد العزیز کو دفن کرتے ہوئے دیکھا تو میں میرے بیٹے جس کا نام سرق تھا اسے میں نے خوشخبری سنائی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ جب جانور کی شکل میں ہے یا پھر کتے کی شکل میں ہے یا پھر سام کی شکل میں ہے، اگر انہیں مار دیا جائے تو مر جاتے ہیں، انہیں مار دیا جائے تو مر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ناحق مارا تو یہ دشمنی متر آتے ہیں، اور یہ اپنی دشمنی جب تک پوری نہیں کرتے یہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ اسی لیے بہت ساری ایسی باتیں جس میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ لوگ ٹوائلٹس میں، حمام میں گرم گرم پانی ڈال دیتے ہیں، ہے نا، گڈھوں میں گرم گرم پانی ڈال دیتے ہیں، گڈھوں میں کئی کبار لوگ پیشاب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ لوگ گڈھوں میں پیشاب نہ کریں۔ جہاں کہیں بھی زمین میں چھید ہے، زمین میں کراک ہے یا پھر گڈھا ہے، وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ جو موری ہے، نالے ہے، اس میں گرم گرم پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ اگر آپ کو پھینکنا ہی ہے
تو آپ بسم اللہ کہہ کے پھینکیں، کیونکہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو وہاں کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور انہیں نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے پانی ڈال دیا، گرم پانی ڈال دیا، تو کئی کبار جن مر جاتے ہیں اور اس کے خاندان والے وہ پانی ڈالنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے جب تک قتل نہیں کرتے راحت نہیں لیتے۔ کتنے کیسز ہم نے دیکھا کہ انتہائی انسان کو اذیت میں ڈال رہے ہیں، پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک سوراخ میں پیشاب کر دیا جہاں پر میری خاندان والے پورے کے پورے مر گئے۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں گے تو شیطان کی ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ان کی نسلیں چلتی ہیں اور یہ ہم سے زیادہ جیتے ہیں، ہے نا، ہم سے زیادہ جیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کی عمر 500 سال، 600 سال، 700 سال بڑی لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ہم ابلیس کی سب سے بڑی زندگی ہے، قال رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اس نے تو مانگا ہے باقاعدہ، اور اللہ نے کہا کہ چلو جی جاؤ، تو یہ قیامت تک جیے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو تب اسے موت آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ زمین میں جو بھی ہے سب مار دیے جائیں گے اور صرف اللہ باقی رہے گا۔ تو یہ جنوں کو بھی مرنا ہے، یہ شیطان کو بھی مرنا ہے، لیکن قیامت تک تو زندہ رہے گا۔ تو تصور کریں کہ کتنا تجربہ ہے اس کا، ہے نا۔ جب آدم پیدا ہوا تب سے لے کے آخری انسان تک دیکھے گئے، تو کافی بڑا تجربہ ہے، لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ بھی جان رکھیے کہ انسان کی تعداد سے ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ عبداللہ بن عمر مشہور صحابی ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو بانٹا، ان میں سے 9 حصے جنوں کو دیا اور 1 حصہ انسان کو دیا، یعنی ہم میں سے 10 گنا زیادہ ہے وہ، ان کی تعداد ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ تو ہم سے زیادہ ہیں وہ زمین میں، تو ہم سے زیادہ زمین گھومتے ہیں اور ہم سے زیادہ تیز ہیں۔ تو یہ بھی جان لیجئے۔ اسی طریقے سے کیا جن مرتے ہیں؟ تو ہاں مرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں الحی القیوم، الحی القیوم لا یموت، اے اللہ تو مرتا نہیں، والجنس والجن والانس یموتون، جن اور انسان مرتے ہیں۔ تو جن کو بھی موت ہے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، البتہ یہ لمبی زندگی گزاریں گے۔ اور ان کی جگہیں کون سی ہیں، یہ کہاں رہتے کہاں ہیں، یہ بھی جان لیجئے۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عام طور پر گندی جگہوں میں رہتے ہیں، حمامات میں، قضائے حاجت کرنے کی جگہ، ہے نا، ایسی جگہوں میں ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ گندی جھیلوں میں، گندے پانی کے آس پاس، ہے نا، اور اس کے بعد صحراؤں میں جہاں کہیں بھی بدبو ہو تو یہ بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ سنت کا طریقہ ہے کہ آدمی خوشبو استعمال کرے، اور خوشبو استعمال کرنے سے آدمی کے جسم سے بدبو نکل جاتی ہے تو وہ شیطان کے حربے سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو الٹا پاٹ پڑھایا گیا کہ فلاں عطر نہیں استعمال کریں، عطر استعمال کریں گے تو آدمی کے اندر جن آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے۔ یہ غلط بات ہے، خوشبو استعمال کرنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ البتہ عورت کو چاہیے کہ زیادہ تیز خوشبو استعمال نہ کریں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، ورنہ خوشبو استعمال کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک قسم کے شیطان سے بچاؤ ہے، کیونکہ شیطان بدبودار چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ جب آپ بدبو سے دور ہو جائیں گے تو شیطان کو جمع ہونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور اسی طریقے سے جن جب رات ہوتی ہے تو بڑی تیزی سے پھیل جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو کہو کہ گھر میں آ جاؤ، انہیں کھیلنے نہ چھوڑو، کیونکہ جن رات کے موقع پر زمین میں پھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، اور جتنی تاریکی زیادہ ہو وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر قبرستان میں یہ رہتے ہیں، قبروں کے اندر چھپے ہوئے رہتے ہیں، قبر ان کے گھر ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے ان جگہوں میں بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑنا اور بغیر بسم اللہ کہے اور غیر ضروری جانا، اسے منع کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان چیزوں میں اکیلے چلے جاتے ہیں اور غیر ضروری جاتے ہیں، ہے نا۔ ان ہارر چیزوں کو دیکھنے کی بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے نا، یہ بھیانک چیزوں کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان کا دماغ ٹیپ ریکارڈ ہے، ریکارڈ کرتا ہے، ویڈیو ہے جو ریکارڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جس سے سوچ سوچ کر ڈرتے رہیں۔ ایک مرتبہ آدمی دیکھ لے 1 سال تک ڈرتے رہتا ہے۔ جب بھی اکیلا ہو وہ چہرہ سامنے نظر آتا ہے، جب بھی وہ کہیں جائے تو سامنے نظر آتا ہے، جب بھی سڑک میں گزر رہا ہے تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ دیکھیں؟ آپ دیکھ کے غیر ضروری پریشانی پھنس گئے۔ اور عام طور پر جو بھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں جنوں کو لے کر، شیاطین، یہ سب جھوٹی ہیں۔ کسی نے کسی جن کو دیکھا نہیں ہے نا، کسی نے کسی شیطان کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھیانک چہرے
یہ لال آنکھیں، بڑی بڑی دانتیں، چڑیل چغل، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے نا، بال ان کے بھیانک ڈرانے کے لیے، یہ سب غیر حقیقی چیزیں ہیں، اس سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کسی نے ابھی تک ابلیس کو نہیں دیکھا ہے نا، کسی نے کسی شیطان نہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ملائکہ کو دیکھیں اچھی بات ہے، اب شیطان کو دیکھ کے کریں گے کیا؟ اور اسے دیکھنے کی امید بھی نہ رکھے. بعض لوگوں کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جن کو ایک مرتبہ دیکھ لیں ہے نا، ایک مرتبہ تو زیارت ہونی چاہیے ہے نا، اس کے بعد خطرناک پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں. دیکھنے کی خواہش میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ لگ جاتا ہے پیچھے. تو اس لیے ایسی غیر ضروری بےہودہ چیزوں کی خواہش رکھنا اچھی بات نہیں ہے، غیر ضروری پریشانی میں پھنسنا ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ جو ہارر ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہے نا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ دیکھ دیکھ کے خود ان پر جن مسلط ہو گیا، خود جن مسلط ہو گیا، اور ان کا معاملہ بڑا ہی بھیانک ہو گیا. تو اس لیے ایسی چیزوں کو نہ دیکھے، اور اسے دیکھ کے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں غیر ضروری تصویروں کو جگہ نہ دے ہے نا. اب معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اکیلا ٹوائلٹ جانے سے بھی ڈرتا ہے. یہ بچے جو دیکھ لیتے ہیں کارٹون میں، اس کے بعد ٹوائلٹ جانے ڈرتے ہیں، گھر سے باہر جانے ڈرتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے. اصل میں ڈرنا نہیں ہے، یہ بنیادی قاعدہ یاد رکھ لیجئے، ڈر سے دور ہونا چاہیے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. جب آپ اپنے علاقے میں، اپنی جگہ ہیں، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. آپ بسم اللہ کہیے، آپ محفوظ ہیں. آپ بسم اللہ کہیے، آپ محفوظ ہیں. آیت الکرسی پڑھیے، آپ محفوظ ہیں. کوئی جن، کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہے اور رہیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن بعض جگہیں جہاں پر آدمی تلاش کرتے ہوئے پہنچتا ہے. ایک آدمی تھا، اگرچہ کہ وہ غیر مسلمان تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ جنوں پر ریسرچ کریں. تو گیا، اس نے مختلف ریسرچ کی، اور اس کے بعد ایک دن وہ کمرے میں مڑا پڑا ہوا نظر آیا، کیونکہ اس نے ایسی جگہوں پر جانے کی کوشش کی جہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاتا تھا قبروں میں سو جاتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ دیکھیں. وہ مختلف کیمراز، ویڈیوز فکس کرتا تھا، ساؤنڈز ریکارڈ کرتا تھا، ان کے ساؤنڈز کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. غیر ضروری ہے بھائی، معلوم ہو گیا ہے کہ ایک مخلوق ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ہم اپنی جگہ ہیں، بس کیا ضرورت ہے؟ تو غیر ضروری ان چیزوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد نقصان آدمی اٹھاتا ہے نا. اسی لیے عام طور پر یہ جو جادوگر ہے، ان کا خاتمہ انتہائی بدترین ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو چھیڑا ہے اور وہ اذیت دیتے رہتے، وہ بدلہ لیے بغیر رہتے نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو یاد رکھے. تو یہ شام کے موقع پر اندھیری جگہوں میں، بیابان میں یہ رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ کیسے بیٹھتے ہیں، اس تعلق سے بھی حدیثوں میں آیا ہے. جہاں چھاؤں ہو اور جہاں دھوپ ہو، یہ دونوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں. اسی لیے ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ یا تو پھر مکمل دھوپ میں بیٹھیں یا تو پھر مکمل چھاؤں میں بیٹھیں، یہ دونوں کے بیچ میں نہ بیٹھیں. یہ شیطان کی مجلس ہے. تو جب آدمی یہاں بیٹھتا ہے، گویا کہ ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، دوستی بنا رہا ہے. نعوذ باللہ اگر ان سے دوستی ہو جائے ہے نا. اور اسی طریقے سے بعض ایسے جانور ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں. خاص طور پر اونٹ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ شیاطین ہوتے ہیں، اور ان کے رہنے کی جگہ شیاطین ہوتے ہیں. اسی لیے روکا گیا کہ آپ اونٹوں کی جگہ نماز نہ پڑھیں. البتہ جہاں گائیں بکرے ہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اونٹوں کے تعلق سے آپ کو روک دیا گیا کہ یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ ان کے چہرے بھیانک ہوتے ہیں. اس میں انسان خوبصورت ہے، اور انسان کی خوبصورتی سے اسے پریشانی ہوتی ہے، حسد کرتا ہے. انسان کی خوبصورتی سے حسد کرتا ہے وہ، تو اس کا چہرہ تو بھیانک ہے، یہی تو معلوم ہوتا ہے. کسی نے تو دیکھا نہیں، لیکن اہل علم نے کہا کہ قبیح صورت کا ہوتا ہے. اور ہر جن کے سر میں 2 سنگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں سنگ ہونا ضروری ہے، ان کے خلقت میں موجود ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، تو یہ شیطان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان کی طاقت میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، بڑی تیزی سے گھوم پھر سکتے ہیں، ان کی طاقت ہے. اور ہم جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جب سلیمان نے کہا کہ بلقیس کے عرش کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام اجازت دیجئے کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہنچا دیتا ہوں، ہے نا. یہ ہے فلسطین میں، اور یہ عرش ہے یمن میں، لگ بھگ 3000-4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ میں حاضر کر سکتا ہوں. تو یہ بڑے
تیز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی طاقتوں میں ایک طاقت یہ ہے کہ یہ آسمانوں میں اڑتے ہیں اور ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، اور ملائکہ کی باتیں سننے کے بعد وہ نیچے لے کر جادوگروں کے پاس پہنچتے ہیں، کاہنوں کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی بات سناتے ہیں، اب اس کے بعد 99 جھوٹ ملا کر وہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو حدیثوں میں صاف صاف آیا ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم دینے کا اعلان کرتا ہے تو ملائکہ انتہائی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کو مارتے ہیں، اور ان میں سے بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں صرف اللہ کا حکم آ جائے۔ اور اس کے بعد جب یہ بیدار ہوتے ہیں، فلما فزع عن قلوبہم، جب یہ بیدار ہوتے ہیں آپس میں گفتگو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ماذا قال ربنا، اللہ کا کیا حکم آیا ہے؟ تو یہ فرشتے دوسرے فرشتے سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو سناتے ہیں، نیچے آ کر پہلے آسمان میں آتے ہیں، دوسرے آسمان، تو فرشتوں کے اندر اللہ کے حکم کو لے کر گفتگو ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، اللہ کی جو بھی احکامات ہیں اسے لے کر گفتگو چلتی رہتی ہے ہمیشہ۔ تو یہ جو گفتگو جو چلتی رہتی ہے، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، یہ اڑ کر ان باتوں کو سن لیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا یہ کہ جب بھی ان میں سے کوئی سننا چاہتا ہے تو اوپر سے انگارے گرائے جاتے ہیں، تو یہ لوٹ کر بھاگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک طاقت ہے جسے یہ سن سکتے ہیں۔ حالانکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں، انگارے گرتے ہیں تو بعض میں گرتے ہیں اور بعض سن بھی لیتے ہیں، تو اترتے ہیں جادوگروں کے پاس سناتے ہیں، تو 99% جس میں جھوٹ ہوتا ہے اور 1% سچ ہوتا ہے، جبکہ 1% سچ کی ان سے سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد جنوں کی طاقتوں میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ یہ زمین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے یعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس انہیں اللہ نے جنوں پر تسلط دیا تھا، جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، ہے نا؟ جو اچھے جن ہوتے ہیں انہیں قریب رکھتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں انہیں کام میں لگاتے ہیں، خوب محنتیں لیتے ہیں، اور جو بدترین ہوتے ہیں انہیں باندھ کر رکھتے ہیں۔ ہاں، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا میں طاقت دی اور جنوں میں طاقت دی، جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ مقرنین فی الاصفاد، بعض ہوتے ہیں جو کل بناء و غواص، ان کے پاس بعض جن ہوتے ہیں جو زبردست تعمیر کا کام کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، اور زمین میں نیچے جا سکتے ہیں اور سمندروں کے نیچے جا سکتے ہیں۔ غواص مانا سمندروں کے نیچے جانا، جا کر وہاں سے وہ پرلز اور انتہائی قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ان سے ایک کام لیتے تھے، ان سے خوب کام لیتے تھے، اور ان میں سے بعض کو سلیمان علیہ السلام باندھ کر رکھتے، جو انتہائی سرکش ہوتے ہیں انہیں باندھ کر انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی سرکشی کو چھوڑ دیں، ہے نا؟ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ ان جنوں کو پر کنٹرول دیا ہوا تھا، تو جن ان کے لیے کیا بناتے تھے؟ جیسے قرآن کہتا ہے یعملون ما یشاء من محارب و تماثیل، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی تھی جنوں کے ذریعے سے، اور بڑے بڑے مورتیں بنائی جاتی تھی جنوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد بڑے بڑے شین بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جس میں کھاتے تھے، یہ ایک شین بھی بڑے بڑے تالاب کے برابر ہوتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں سلیمان علیہ السلام ان سے بناتے تھے۔ تو یہ انسان کی ترقی میں، خاص طور پر بننے میں، ترقی میں انہوں نے انسانوں کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو دریافت کی گئی ہیں، خاص طور پر الیکٹریسٹی جیسی چیزیں، اس میں ضرور بھی ضرور جنوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ چیز کی تلاشی ممکن ہے، ایسی چیز کی ڈسکوری ممکن ہے، تو انہوں نے انسانوں کو بتایا، تو انسان بہت ساری چیزوں میں ترقی کر پایا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں کا استعمال کرنا جائز ہے، نہیں جائز ہے؟ جنوں سے خدمت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں ہم گفتگو کریں گے کہ انسان اور جن کے درمیان جو تعلقات ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آئندہ کی مجلس میں۔ تو اب یہ جان لیجئے کہ یہ انسانوں کا ساتھ دیے ہیں انسان کی ترقی میں، یہ بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور آخری طاقت ان کی جو اپنا بھیس بدلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے، سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس خود آیا تھا، جو بدر کے میدان میں حاضر ہوا، جس نے مشرکین کو ورغلایا۔ مشرکین جب واپس جانا چاہتے تھے تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ نہیں ڈرو مت، تمہارے لیے جیت کنفرم ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے لڑنا چاہیے۔
تو جب میدان میں اترائے اپنے چیلوں کو لے کر, تو وہاں اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو دوڑ لگائی. تو ان کے جو سردار تھے مشرکین, انہوں نے پوچھا کہ بھائی بھاگ کہاں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہٹو, چلو, پتہ نہیں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے, مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں, اب تو تمہارے لیے موت ہے. پھنسا کر نکل گیا, ہے نا. سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا. اور اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث جو بخاری کے ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جن کے پاس یہ آتا تھا مال غنیمت میں سے دھان اور دوسری چیزوں کو چرانے کے لیے, تو ابو ہریرہ نے اسے روکا, 3 مرتبہ روکا, اور 3 مرتبہ اس نے وعدے کیے, اور 3 مرتبہ اس نے مخالفت کی. اور ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, اے ابو ہریرہ, کل رات تمہارے آدمی سے کیا ملاقات ہوئی؟ کل رات تمہارے آدمی سے کیا گفتگو ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل پھر وہ آئے گا. تو جب چوتھی رات آیا تو ابو ہریرہ نے پکڑا, تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے نجات چاہتے ہو تو چلو آیت الکرسی پڑھ لو, تو تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہو. تو ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقک وہو کذوب, اسے سچ بتایا جبکہ وہ جھوٹا ہے. اس نے سچی بات بتائی جبکہ وہ جھوٹا ہے. آیت الکرسی میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی پڑھ لے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. صرف آیت الکرسی کافی ہے, آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. ایک مشہور روایت ہے, مسلم کی روایت, ایک صحابی تھے, خندق کا موقع تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کا گڈھا کھودا جا رہا تھا. تو ایک نوجوان تھا, صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گڈھا کھود رہے تھے. تو ایک مرتبہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے یا رسول اللہ, گھر میں کچھ حاجت ہے, میں آپ کی اجازت لینے کے بعد گھر جا کر واپس آ جاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, ساتھ اپنے ہاتھ میں کسی ہتھیار کو لے کر جاؤ, ہو سکتا ہے کہ کوئی تم پر حملہ کر دے. تو وہ نوجوان اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے, مسلم کی روایت ہے. جب یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی عورت بغیر پردہ گھر کے دہلیز میں کھڑی ہوئی ہے. تو اسے اتنا غصہ آیا, دیکھیں انسان کی غیرت ہے نا, طبیعت کی بات ہے, اسے نوجوان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ نیزہ لے کر اپنی بیوی کو مارنے چلے گیا کہ تم بغیر پردہ کیسے باہر آ سکتی ہو. تو اس لڑکی نے کہا کہ رک جاؤ, جا کر پہلے تو دیکھ لو کہ گھر میں ہوا کیا ہے. وہ لڑکا گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بستر میں ایک سام پڑا ہوا ہے. تو یہ لڑکا آگے بڑھا, اس نے اپنے نیزے سے اس سام کو مارا, اور مار کر سام کو لے کر وہ دہلی سے باہر نکلا, اور سام کو ایک جگہ اس نے لگانے کی کوشش کی کہ اتنے میں وہ نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے. اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ سام پہلے مرا ہے یا پھر میرے شوہر پہلے مرے ہیں. سام بھی مر گیا, یہ صاحب بھی مر گئے. تو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مدینے میں جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں, ان میں سے بہت سارے گھروں میں آتے ہیں. تو تم میں نے اگر کسی کو سام کی شکل میں یا پھر کسی دوسرے جانور کی شکل میں اپنے گھر میں دیکھا تو انہیں اعلان کرو, اور اس کے بعد انہیں قتل کرنا. اعلان کیے بغیر ہرگز مت قتل کرو, کیونکہ اس میں بہت سارے مسلمان ہیں. تو مانا یہ کہ گھروں میں ہوتے ہیں, جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں, تو انہیں اعلان کرنا چاہیے. اعلان کا مانا یہ کہ آپ کہیں کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اس گھر کو چھوڑ دو, ہم ادھر رہتے ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, تمہیں ادھر سے جانا پڑے گا. 3 مرتبہ اعلان کریں اور چوتھی مرتبہ اسے قتل کر دیں. خاص طور پر سام کے تعلق سے ہی سلوک ہے, کیونکہ یہ گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں, تو اس لیے اعلان کرنا ضروری ہے. تو گھروں میں اگر کسی نے آپ نے جانور کو دیکھا تو یہی طریقہ ہے. خاص طور پر آپ نے سام کو دیکھا تو یہی طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ اعلان کریں. اگر اعلان کریں وہ واقعی مسلمان جن تھا تو جگہ چھوڑ دے گا, اگر نہیں چھوڑے تو قتل کر دے, اگر نہیں چھوڑے تو قتل کر دے. ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایک جانور کو دیکھا اور تم نے اعلان کیا نہیں گیا تو قتل کر دو, سوائے ایک ایسے سام کے, ہے نا, جو ڈھس مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, ڈھسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور اس کے سر میں 2 نقطے ہوتے ہیں جسے ابتر کہا جاتا ہے نا, کوبرا جو شائننگ والا ہوتا ہے, جو اپنا پھنک اٹھاتا ہے ڈھسنے کے لیے, اور اس کے سر میں 2 نقطے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, مار ڈالو, کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, تو اسے مار دیں. تو اس طریقے سے یہ اپنے چہرے کو بدل سکتے ہیں, اپنے مختلف روپ اختیار کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, یہ جو شیطان جن ہے انسان کے خون میں دوڑتا ہے, انسان کے خون میں دوڑتا ہے. تو
یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ کہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے تو کیسے دوڑتا ہے, کیسے رہ سکتا ہے. تو یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی سن لیجئے, کیا ایک انسان ایک جن عورت سے شادی کر سکتا ہے, یا پھر ایک عورت انسان مرد جن سے شادی کر سکتی ہے؟ کیا اس تعلق سے کچھ آیا ہے؟ تاریخ میں کیا آیا ہے؟ انسان اور جنوں کے درمیان کیا تعلقات ہیں؟ کیسے کیسے خطرناکیاں ہیں؟ کہاں بچنا چاہیے؟ کہاں ہم راحت لے سکتے ہیں؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آئندہ کی مجلس کے لیے ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہم ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی مجلس میں ہم نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جن کیسے پیدا ہوئے, یہ کیا کھاتے ہیں, یہ کیا پیتے ہیں, ان کے کیا جانور ہیں, اور یہ کہاں رہتے ہیں, اور ان کی کیا کیا طاقتیں ہیں. یہ باتیں آج آپ کی مجلس میں آئی. آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان اور جن کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ کیسا ریلیشن ہے. جن کیا انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا پھر انسان جنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو جنوں کے حربے سے کیسے بچنا چاہیے, ہے نا. اور دوسری باتیں جو آپ کے سامنے آئی, جو میں نے کہا کہ آئندہ مجلس میں ہم دیکھیں گے, ان تمام چیزوں کو لے کر ہم آئندہ کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اہم اعلان آپ کے سامنے ہم کرنا چاہتے ہیں. اعلان یہ ہے کہ ہمارے مرکز کی طرف سے جو ہمارا جی میل اکاؤنٹ ہے, یوٹیوب چینل ہے, اسے کسی نے ہیک کر لیا ہے. تو 2 دن سے ہم اسے لے کر پریشان ہیں. تو ہم نے سائبر کرائم برانچ میں بھی شکایت کر ڈالی ہے. تو انہوں نے مکمل سپورٹ کا بھی وعدہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ یہ پورا چینل ہمارا دوبارہ ریکور ہو جائے گا. تو تب تک کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے چینل میں ہم ہمارے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے, آپ اس سے استفادہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی اعلان آئے کہ موہی کی طرف سے کہ آپ فلاں چیز کو کنٹریبیوٹ کریں, مسجد بن رہے ہیں اس کے لیے پیسے لگائیں, تو آپ براہ کرم اسے چیک کر لیں کہ کیا وہ چیز ہم سے آئی ہے یا نہیں آئی. ہم تو یہ 2-3 ہفتے تک کوئی اعلان کرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چوکنا رہیں, کہیں آپ کا پیسہ کسی غلط ہاتھ میں نہ چلے جائیں. اسے لے کر ہم پریشان ہیں, تو اس لیے ہم یہ اعلان آپ کے سامنے کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاملات درست کریں. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد. سوال کر رہے ہیں کہ کیا جن ہر زبان جانتے ہیں؟ نہیں, جیسے انسان میں ہمارے ہاں جو لمیٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی انسان میں داخل ہو جاتے ہیں, انسان میں کیسے داخل ہوتے ہیں یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگر وہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں تو اس انسان کی زبان بول سکتے ہیں, اس انسان کی زبان وہ بول سکتے ہیں. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا بیت المقدس نے جنہوں نے بنایا؟ سلیمان علیہ السلام جو بن رہے تھے وہ واقعی مسجد تھی. واقعی سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنی, اور اس میں ضرور سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو استعمال کیا ہوگا, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ پوری کی پوری مسجد جنہوں نے بنائی یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ جز یا پھر اس کا فاؤنڈیشن یا پھر کچھ حصے جنہوں نے بنائے ہو اور باقی انسانوں نے بنائی ہے. واللہ اعلم. کون سوال کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلمان یہ جو جادوگری اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, وہاں کے شیاطین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو کیا وہ شیاطین مسلمان ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنوں میں بھی مسلمان ہیں, جنوں میں بھی نیک ہیں, جنوں میں بھی فاسق ہیں, جنوں میں بھی فاجر ہیں, جنوں میں کافر ہیں, جنوں میں یہودی ہیں, جنوں میں عیسائی ہیں, جنوں میں ہندو ہیں, جنوں میں پارسی ہیں, جنوں میں مجوسی ہیں, سب ہیں. وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. میں نے آپ کو بتا دیا, جنہوں نے خود کہا کہ ہم مختلف راستے مختلف فرقے رکھتے ہیں, ہے نا. تو جیسے انسانوں میں ہے ویسے ہی بالکل جنوں میں ہے. جیسے انسان جنت جائیں گے جن بھی جنت جائیں گے. لیکن بعض روایتوں میں بعض اہل علم نے کہا کہ جیسے دنیا میں جن چھپے ہوئے تھے ہم انسان دکھ رہے تھے, جنت میں ہم چھپ جائیں گے وہ دکھیں گے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر بھی مختلف مذاہب ہیں, ان میں بھی کافر ہیں, جو کافر ہے وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی, ہے نا. واللہ اعلم.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ رات میں اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو وہ بہت بے قرار ہو جاتی ہیں، انہیں غیرت آ جاتی ہے. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے شیطان نے ورغلا دیا ہے، تمہیں تمہارے شیطان نے ورغلا دیا ہے. تو مائی عائشہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ ہمارے ساتھ بھی جن ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو اتنے میں وہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن ہم نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، لیکن ہم نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، وہ صرف اچھائی کا حکم دیتا ہے ہم کو. تو اسے معلوم ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا جو ہے قرین ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. خاص طور پر آدمی جب اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے جاتا ہے تو ہم اس پر ایک قرین کو مسلط کر دیتے ہیں، ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. تو ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور ہر انسان کے ساتھ ملائکہ بھی ہیں. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے جب ملائکہ کی عجائبات پر گفتگو کی تو بتایا کہ اگر شیطان ایک ہے تو ایک انسان کے ساتھ چار چار ملک ہوتے ہیں، چار چار، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، دائیں کھاندے میں بائیں کھاندے میں تو ہوتے ہیں فرشتے، ہے نا. یحفظونہم من امر اللہ، کہتا اللہ یہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر صرف شیطان کے حوالے ہو جائے تو ہوگا کیا، ہے نا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کی تو خواہش ہے کہ آدم کو انتہائی نقصان پہنچائے. تو یہ فرشتے ہیں جو ہے حفاظت فرما دیں. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا جن چیزوں کو چھینتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، دروازوں کو بند کر سکتے ہیں، آوازیں آ سکتی ہیں، ہے نا، یہ سب کر سکتے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نا. بعض لوگ اگر سن لے تو پوری رات ان کی نیند چلے جاتی ہے نا، اور سوچتے رہتے ہیں. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی آپ صرف کہیے بسم اللہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رات آ جائے تو تم اپنے برتنوں کو بند کرو، کہو بسم اللہ. اگر تمہارے پاس مشکیزیں ہیں پانی کے تو اس کے منہ کو بند کر دو اور کہو بسم اللہ. اگر تمہارے گھر میں دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں تو اسے بند کرو، کہو بسم اللہ. اس کے بعد کہا کہ اگر کسی نے کسی چیز کو بسم اللہ کہہ کے بند کیا تو شیطان بند کی ہوئی چیز کو کھول نہیں سکتا، شیطان بند کی ہوئی چیز کو کھول نہیں سکتا. یہ صرف سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شیطان کے لیے انتہائی خطرناک ویپنز ہیں جو برداشت نہیں کر سکتا، ہے نا. تو اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ہاں یہ جیسے آپ نے بتایا چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں، بلکہ بعض چیزوں کو لے کر اڑتے ہیں، بعض لوگوں کو بھی لے کر اڑتے ہیں، ہے نا. بعض جادوگروں کو لے کر اڑتے ہیں، بستیوں سے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جا سکتے ہیں. یہ ان کے اندر طاقت موجود ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ وادی جن کے بارے میں بتائیں. دیکھیے مدینہ کے قریب سعودی عرب کے اندر ایک وادی ہے جسے وادی جن کہتے ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی گاڑی لے کر اس وادی میں پہنچتا ہے تو گاڑی کو آف کر دے، لیکن اس کے باوجود گاڑی جاتی رہتی ہے، گاڑی جاتی رہتی ہے. تو اس زمانے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کچھ اٹریکشن ادھر ہو رہا ہے تو انہوں نے اس وادی کا نام وادی جن رکھ دیا، یعنی وادی میں جن ہے یہ رکھ دیا. لیکن بعد کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر جو پہاڑیاں ہیں ان کے اندر زیادہ میکینٹک فورس ہے، میگنیٹک فورس ہے جو چیزوں کو کھینچتا ہے نا. یہ اس کی وجہ سے، کوئی جن کی وجہ سے نہیں. لیکن ایک وادی ہے جس کا نام وادی جن ہے. وہاں پر مانا یہ نہیں کہ پورے جن ادھر ہی رہتے ہیں، جنوں کا اڈا، یہ مانا نہیں ہے، غلطی سے نام رکھ دیا گیا ہے. واللہ اعلم. هذا بالله توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.